ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد تقی ابن حسنان کربلائی، ام ایمن مرحومہ علمدار حسین کربلائی، ذوالفقار حسین اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی سلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ صلوات محمد۔ خداوند عالم سبھی مومنین و مومنات کو شرف حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ سبھی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مجلس یہ رکھی گئی ہے تو اب اسی عنوان پہ بولنا ہوگا جس عنوان سے رکھی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ اب میرا ساتھ دیں گے آپ تو جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کئی شادیاں ہیں اور رسم و رواج اس میں شرکت کرنی ہے، تو میں زیادہ آپ کو گھیر کے نہیں بیٹھوں گا، مگر میرا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ تو مختصر وقت میں بہت ساری باتیں پیش کر دوں گا۔ تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیے، اسلام کی 2 چیزیں جو ہیں اس کو بنیادیں کہہ لیجئے، اصلیت کہہ لیجئے۔ ایک کا نام ہے اصول دین اور ایک کا نام ہے، ارے آدھا میں بولوں آدھا آپ بولیے۔ ایک چیز ہے اصول دین اور ایک چیز ہے فروع دین، ٹھیک ہے؟ تو اصول دین جو ہے، تشریف لائیے۔ اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کا تعلق ہے دل سے، قلب سے، اور فروع دین کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ فروع فرع کی جمع ہے، تو اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل یعنی جڑ، اصول یعنی جڑیں، فرع یعنی شاخ، فروع یعنی شاخیں۔ اب ایک جملہ میں دے دوں، ارادہ تو نہیں تھا میرا لیکن دے دوں۔ تو اب دیکھیے، اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے، فروع دین کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اب یہ پھر لفظیں بدل رہا ہوں میں، ایک ہوتا عقیدہ اور ایک چیز ہے عمل۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں مجلسوں میں عقیدے پہ ہی اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہا تھا کہ عقیدے پہ زور دیا جاتا ہے، یعنی عمل سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے تو حج کی تیاری کیوں ہے؟ یہاں کے ہمیں تو نہیں، آپ بیٹھے ہیں جہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے یا نہیں؟ تو اگر ہمارے یہاں عمل سے تعلق نہیں ہے تو یہ مسجد کہاں سے، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دیکھیے، جو میں کہہ رہا ہوں
میں اکثر اب ممبر سے کہتا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں عقیدے پہ آپ کے یہاں کیوں زور دیا جاتا ہے؟ تمہیں کیا پتہ؟ عقیدہ اصول دین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل یعنی جڑ، اصول یعنی جڑیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ بول دوں تھوڑا سا میں، تو آپ بتائیے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، تو جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ اوپر یا نیچے؟ کیا کہا میں نے؟ تو جیسے جڑیں درخت کی زمین میں ہوتی ہیں، ایسی یہ عقیدہ جو ہے وہ زمین دل میں ہوتا ہے، یہ زمین دل میں ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے درخت کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا کھدائی کر کے جڑ کو دیکھیں گے؟ شاخوں کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ اس پیڑ کی کیفیت کیا ہے؟ اگر پتے ہرے بھرے ہیں، اگر پھول مسکرا رہے ہیں، کیا کہا میں نے؟ تو اس کا مطلب جڑیں مضبوط ہیں۔ اگر شاخیں سوکھ رہی ہیں، پتے خشک ہو رہے ہیں، پھول مرجھا رہے ہیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہو تو پانی کہاں ڈالو گے؟ شاخوں پہ یا جڑ میں؟ ارے نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو یاد رکھنا، ہم مجلسوں میں جو عقیدے پہ زور دیتے ہیں وہ اصل میں ہم عقیدے کی جو جڑیں ہیں ان میں پانی دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بلند آواز سے۔ تو ہمارے ہاں مجلسوں میں اصول دین کی جڑیں سوکھ نہ جائیں۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ ادھر جو اصول دین ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر عمل ہرا بھرا ہے تو یہ جڑیں جو دل میں ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیا کہنا ہو بھائی؟ غور کریں آپ۔ اور اگر عمل گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ تو اب میں دنیا کی بات نہ کروں، ہمارے یہاں مجلسوں کی بہاریں، محفلوں کی رونقیں، جلوسوں کی رونقیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کسی زندہ اصل سے برقرار ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس پہ تو بولنا واجب ہے، ورنہ ممبر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اصول دین کیا ہے؟ فروع دین کیا ہے؟ توجہ، ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا میں نے۔ اصول دین کیا ہے؟ فروع دین کیا ہے؟ دو لفظوں میں سمجھیں، بچوں جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کسی کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ اصول دین میں تحقیق واجب ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ اگر نہیں بولیں گے تو مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا، شک ہو جائے گا۔ اصول دین میں تحقیق واجب ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اصول دین میں تحقیق واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اللہ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر میں پوچھوں کہ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیا میرے ابا بھی مانتے تھے، میرے دادا بھی مانتے تھے، یہ تو تقلید ہو گئی۔ ارے تحقیق ہونی چاہیے۔ اب جو عقیدہ توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، غور کریں یہ سب اصول دین ہیں، اس میں تحقیق واجب ہے۔ اب چھوٹی سی مثال دوں گا، بڑا سا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مکتب کا درس یاد آ جائے گا سب کو۔ کچھ لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا تھی، وہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اس نے کہا اللہ کو مانتی ہے تو؟ کہاں؟ کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیے اس کی تحقیق، کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے ہاتھ روک دیا، کہا اندھے ہو کیا؟ ارے دیکھو جب تک میں چرخہ چلا رہی تھی، چل رہا تھا، اور جب ہاتھ روک لیا چرخہ رک گیا۔ تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا چرخہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ تو ہم کو یہ سب توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے مجلسوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد کے تحت روشنی ڈالنی چاہیے۔ یہ دو ہی نعمتیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائیں گی۔ کون جائے گا؟
جنازہ لے کے تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں قبرستان، کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ قبر تک، تو سارے واپس آ جاتے ہیں۔ قبر میں کون جاتا ہے ساتھ؟ صرف دو چیزیں جائیں گی، وہی ایک کا نام عقیدہ اور ایک کا نام عمل۔ چلیے عمل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو ایک کا نام عقیدہ، ایک کا نام عملی عمل جو بھی کہیے۔ اب کس چیز کا کہاں سوال ہوگا؟ قبر میں عقیدوں کا سوال ہوگا، محشر میں اعمال کے سوال ہوں گے۔ صلوات پڑھیں۔ تو دونوں جگہ کی تیاری کر کے جانا ہوگا کہ نہ ہم قبر میں ناکام ہوں، نہ برزخ میں ناکام ہوں، نہ محشر میں ناکام ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب چلیے آپ متوجہ ہو گئے۔ اب مجھے مطلب میری عادت ہے، ہیبٹ از دا سیکنڈ نیچر۔ 47-48 سال سے ممبر پہ ہوں، بولنا شروع کرتا ہوں، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کیا کیا بولوں گا، لیکن بول رہا ہوں موضوع کے دائرے میں۔ میں اب یہاں ایک جملہ دے دوں میں کہ اب دیکھیے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کبھی کبھی مجبوری میں کسی کی نماز رہ گئی ہے، کسی کے روزے چھوٹ گئے، دل لگا دیجئے گا۔ میں نے کل کہا تھا نا، فرادہ عبادت کا ثواب الگ ہے، باجماعت عبادت کا ثواب الگ ہے۔ تو یہ ذکر سننا سنانا یہ بھی تو عبادت ہے، غور کریں آپ۔ تو یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ دو ہی چیزیں تو جائیں گی، ایک کا نام عقیدہ اور ایک کا نام عمل۔ اب اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی نماز رہ گئی 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، کسی کا روزہ رمضان کا رہ گیا ہے مثلاً، تو اب شریعت ہے، ہماری شریعت جو اس کو کہتے ہیں شریعت سہلہ، شریعت سہلہ، اس میں آسانیاں ہیں۔ وہ آسانی کیا ہے؟ وہ جو نماز نہیں پڑھی اس کے عذاب سے کیسے بچایا جائے گا؟ روزہ نہیں رکھا تو عذاب سے کیسے بچایا گیا؟ تو شریعت نے کہا کسی یا تو خود پڑھ دو نماز، بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کی قضا نماز پڑھے، تو اس بھروسے پر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کہ بڑا بیٹا ہے پڑھ دے گا۔ ارے وہ تو اپنی نہیں پڑھ رہا، تمہاری کیا پڑھے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجبوری میں اگر قضا ہو گئی ہے پھر بھی تو یا تو خود پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو پیسہ خرچ کرو، نماز اجارہ پڑھواؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نماز اجارہ، کسی مومن مخلص اور نیک بخت انسان سے کہو کہ میرے ابا کی 1 مہینے کی نماز پڑھ دو، لیکن آپ جاتے کس کے پاس ہیں؟ کسی مستند معتبر عالم کے پاس جاتے ہیں۔ سرکار میرے والد کی 1 مہینے کی نماز رہ گئی ہے، یہ لیجئے 50,000 پڑھوا دیجئے۔ کہ ٹھیک ہے پڑھوا دوں گا۔ دوسرے آئے، میرے ابا کے روزے رہ گئے ہیں حضور، یہ لیجئے 45,000، مثال دے رہا ہوں، میرے ابا کے روزے، اچھا چلو رکھوا دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں آپ، اب دوسرے آئے، تیسرے آئے، یہاں تک کہ کوئی آیا، اللہ نے تو میرے باپ کو نوازا تھا لیکن اب وہ حج نہیں کر سکے، تو حج بدل کرا دیجئے۔ سوئیے نہیں بھائی، یہی تو ٹاپک ہے، حج بدل کرا دیجئے۔ یہ لیجئے 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ کسی کو حج بدل کے لیے میرے باپ کی طرف سے بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب عقیدہ کیا عمل کیا سنیے گا۔ تو ٹھیک ہے حج بھی کرا دوں گا میں۔ اب ایک صاحب آ گئے، کہہ لیں سرکار ایک ہماری پرابلم بھی ہے۔ کہ تیری کیا پرابلم ہے؟ تیری کیا پرابلم ہے؟ کہ مرتے ٹائم میرے دادا کو نبوت میں شک ہو گیا تھا، تو یہ لیجئے 5 لاکھ روپیہ نبوت میں جو شک ہوا تھا اسے آپ یقین میں بدلوا دیں۔ کہ سنیے گا، کہ کمبخت یہاں سے بھاگ جا، چلا جا یہاں سے، کہ ہم تو 5 لاکھ دے رہے ہیں، کہ 50 لاکھ بھی دے گا تو تیرے دادا کا شک یقین میں نہیں بدلا جا سکتا۔ کہ ان کی سب کی پرابلم تو حل کر دیا آپ نے، ہماری بات کیوں نہیں حل ہوگی؟ کہنے لے خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں ہے وہ نماز پڑھوانے آئے تھے، وہ روزہ رکھوانے آئے تھے، وہ حج کرانے آئے تھے، یہ فروع دین میں ہے، یہ سب عمل ہے، اور یہ نبوت کیا ہے؟ ارے دوست اس کا شمار اصول دین میں ہے۔ تو یاد کرنا اور یاد رکھنا، وہ معاملہ ہے عمل کا، یہ معاملہ ہے عقیدے کا۔ ارے جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا، معاملہ عمل کا، یہ معاملہ عقیدے کا۔ تو اچھی طرح سمجھ لو، عمل کی ریپیرنگ ہو سکتی ہے، عقیدے کی ریپیرنگ نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو اب ارے شکیوں کو پہچانو نا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ہیں۔ تو یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ عقیدے بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، عمل پہ بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، تاکہ نہ ہمارا عقیدہ خراب ہو نہ عمل کمزور ہو۔ غور کریں آپ، تو ایک ہوتا عقیدہ، ایک ہوتا عمل۔ اب آ رہا ہوں منزل پہ میں، تو اب عمل میں کیا ہے؟ عقیدہ تو ہو گیا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ اب یہاں پھر بولوں کیا؟ عقیدے کی بات ہے تو اس پہ ذرا بول دوں میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، ارے ایک عرصے تک تو کہہ رہے تھے امام مہدی پیدا کہاں ہوئے ہیں، ابھی تو پیدا ہی نہ ہوئے ہیں۔ اب کہنے لگے تھے 2024 میں ظہور ہوگا۔ ارے 24 تو گزر گیا، کہاں ظہور ہوگا؟ اب دیکھیے فکروں کا اختلاف، وہ سن معین کر رہے ہیں، میں کہوں گے سن کی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہا میں نے بھائی؟ اردو زبان کا کیف نہیں اٹھا رہے ہیں، سن کیوں معین کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں امام کے ظہور کا سن معین کرنا منع ہے۔ ہاں علائم الظہور کو دیکھو پہچانو، ہاں ظہور قریب ہے، لیکن سن معین نہ کرو 2025 میں، 2024 میں، 25 میں، 26 میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو علائم الظہور ہیں اس کو دیکھ کے پہچانو، تب وہ سن معین کرتے ہیں۔ اب بہت پرانی بات یاد دلا رہا ہوں، اس زمانے میں جگہ جگہ مجھ سے سوال ہو رہا تھا، میڈیا والوں سے اللہ بچائے، کیا کیا وہ کرتے ہیں کہ سن 2012 میں قیامت آ رہی ہے۔ سن 2012 پرانی بات ہے نا، اب جدھر دیکھیے ایک دم لوگ کانپ گئے، ہو 2012 میں قیامت آ رہی ہے۔ اب جہاں مجلس پڑھنے جاتا مول صاحب سن رہے ہیں کہ 2012 میں قیامت آئے گی، ہم نے جبریل آئے تھے کیا تمہارے پاس؟ کہاں ہے؟ کس نے بتایا؟ کہا میڈیا والے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہاں چکر میں پڑے گئے؟ 2012 میں قیامت کیسے آ جائے گی؟ ارے آپ تو عقیدے کی ذرا سمے وہ کر رہا ہوں ترجمانی، آپ کا عقیدہ کیا ہے، بکواسیں کیا ہوتی ہیں؟ 2012 میں قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت کہاں سے آ جائے گی؟ اصول دین شمار کرو ذرا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ تو ابھی تو امامت نہیں آئی ہے، ابھی تو امامت پردہ غیب میں ہے، تو قیامت کہاں سے آ جائے گی؟ اب نہیں بولے تو اب بولیں گے، ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کا ظہور ہی کچھ لوگوں کے لیے قیامت بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی سماعتوں کو اور معراج دے، بہترین سماعتیں آپ کی، میرا بھی جی لگتا ہے بولنے میں۔ تو اب دیکھیے وہ تو اصول کی بات ہو گئی، اور یہ بات ہوئی اصول کی بات کر رہا ہوں، فضول کی نہیں کر رہا ہوں۔ اور جب اصول کی بات ہے تو اب ذرا سا فروع کی بھی بات ہوگی۔ فرع یعنی شاخ، فروع یعنی شاخیں۔ تو اگر شاخوں کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جڑوں کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو یہ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل حسین ہوگا۔ اور ایک جملہ دے دوں، یہ تو اندر کی چیز ہے، تو پتہ کیسے چلے کہ اندر کا معاملہ کیسا ہے؟ اگر دیکھنا ہو کس کا عقیدہ کیسا ہے تو دیکھو اس کا عمل کیسا ہے۔ جس کا جیسا عمل ویسے اس کا عقیدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ اور جس کا تو اب آئیے اصول دین پر، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج۔ اب یہیں رک جاؤں کیا؟ نہیں آگے بڑھیے۔ تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ اب آئیے ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا۔ آگے نہیں آتا کیا؟ دسویں یہ ہمارے حروف دین میں۔ لیکن یہاں بھی ایک میسیج دوں گا،
ٹھیک ہے، تبرہ جو ہے ہمارے یہاں فروع دین میں، لیکن اصل تبرہ کس سے ہوتا ہے؟ خالی ذات سے نہیں، خدا کرے جلدی سے لے لیں آپ، خالی ذات سے تبرہ نہیں، اصل تبرہ صفات سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، صفات سے۔ ارے ان کی حرکتوں سے منہ پھیر لو، اگر انہوں نے کسی کا مال غصب کیا تو تم نہ کرنا، انہوں نے چوری کی ہے تو تم نہ کرنا، شراب پی ہے تو تم نہ پینا، ان کی صفات سے نفرت کرو، یہ اصلی تبرہ ہے۔ یہ کون سا تبرہ ہے کہ ذات سے تبرہ اور صفات سے محبت؟ وہی حرکتیں اگر ہم کریں معاذ اللہ، توبہ استغفار، تو یہ کون سا تبرہ ہے؟ تو اب یہ زندگی بھر یاد رکھیے، بچوں کو سمجھائیے کہ اصل تبرہ صفات سے ہوتا ہے، صفات کی ہی وجہ سے تو ذات بدنام ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ اب ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں نماز کیا ہے۔ اکثر آج کل دیکھیے میں میسیج دیتا ہوں، پتہ نہیں میں کب ممبر سے اتروں گا، لیکن آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، ذہن سے باتیں خود ٹچ ہوتی ہیں۔ اب محرم آ رہا ہے نا، اللہ جذبہ اعضا میں اور اضافہ فرمائے آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن محرم میں مجھے بتائیے، میں یہ سوال کر رہا ہوں آج کل، عزاداری پہ پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ ارے پیسے کہہ دیا، یہ بھاشا ہے ہماری، اربوں خربوں ڈالر، اربوں خربوں روپے عزاداری پہ خرچ ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ممبر سے ہمیں مل کیا رہا ہے، کہاں ہے؟ ارے نہیں ہے آپ، ارے ہم اپنی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا عزاداری پہ، ممبر سے کیا مل رہا ہے؟ اب لوگ ممبر پہ پیسے چھڑتے ہیں، تو اے کمیل افضل ہے کہ حدیث کیسا افضل ہے؟ یہ لیجئے، یہ ڈیوائیڈر کھڑا کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ ارے بھائی دعائے کمیل بھی ایک نعمت ہے، حدیث کیسا بھی ایک نعمت ہے، یہ دونوں نعمتیں تو ایک ہی گھر سے ملی ہیں، دونوں میں ذرا فرق یہ ہے کہ دعائے کمیل وہ نعمت ہے جو ہمیں علی مرتضیٰ سے ملی، حدیث کیسا وہ نعمت ہے جو فاطمہ زہرا سے ملی۔ صلوات پڑھیں محمد، تقابل کائے کو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ابھی اسی میں 2 مہینہ 8 دن بحثہ بحثی، مومنین کو پریشان کرنا خواہ ایک بحث یہ چھڑتی ہے نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہیں، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہیں۔ تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ نہ تم نے نماز کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا۔ اب ایک جملہ دوں گا، کوئی چپ نہیں بیٹھے گا، ارے بھئی کیا بحث ہے یہ؟ نماز اپنی جگہ حق ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے۔ اب یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، محرم آتا ہے نا، یہی سب شروع ہو جاتا ہے، تو نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے؟ ارے بھائی عزاداری اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے، نماز اپنی جگہ مقام ہے۔ اب پھر کہتے ہیں نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ دونوں کا جواب دے دوں میں؟ غور کریں آپ، میں کہوں گا یہ ٹکراؤ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ٹکراؤ کا اصول ہی نہیں معلوم۔ نماز بھی حق ہے، عزاداری بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، تو یاد رکھنا حق کا ہمیشہ باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی حق کا حق سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ حق کو حق سے کیوں ٹکرا رہے ہو؟ اب یہ جملہ تو میں نے دے دیا، ایک ہندوستان کے بڑے عالم کا جملہ جو مجھے بہت پسند آیا وہ دے دوں۔ انہوں نے استقبال اعضا کا ایک پروگرام تھا، جلسہ تھا، اس میں بھی شریک تھا، تو بہت عظیم جملہ انہوں نے دیا، برسا برس پرانی بات ہے یہ، اب نئے لوگوں کو پہنچا دوں میں، کیا اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد یہ سب بحث نہ کرو، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے، کیا یہ سب نہ کرو، عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، یہ بحثیں نہ کرو۔ اور کیا بات کہی کہ بحث کیوں کرتے ہو، نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے؟ جو جملہ سنیے زندگی بھر آپ بھی یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا سنو، نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کا وقت معین نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے، نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کا وقت معین نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو بر وقت، عزاداری کرو ہر وقت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس طرح کی باتیں، غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے یار۔
منبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، جہالت پھیلانے کی جگہ نہیں۔ اب ایک بات تو کہہ دی، اب دوسرا جواب سن لیجئے، سمجھایا کیجئے، بچوں کو جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام میں خالی تعلیم کا حکم ہے یا تربیت کا بھی ہے؟ تو جوانوں کی بچوں کی تعلیم ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، لیکن تربیت بھی ضروری ہے۔ تو یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میں ایک لقمہ دے رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھایا جائے۔ کہتے ہیں نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ ارے کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں، اس سے نتیجہ لیجیے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے یہ۔ میں کہوں گی یہ تو سوچو، نماز کیا ہے، حسین کون ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ سو گئے کیا؟ ارے دو لفظوں کو فرق پہچانے، یہ دیکھو نا، نماز کیا ہے، حسین کون ہے؟ نہیں بولے آپ؟ کیا حسین کے لیے کہہ سکتے ہیں حسین کیا ہے؟ یہ توہین حسین ہے۔ کیوں؟ نماز کیا ہے، حسین کون ہے؟ یہ کیوں لہجہ بول رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ نماز ہے عمل، حسین ہے عامل۔ نماز ہے عمل، حسین ہے عامل۔ اب تقابل میں بھائی غور کریں، ماشاءاللہ آپ اچھل رہے ہیں، تقابل میں تناسب ضروری ہے۔ عمل کا تقابل کرنا ہے تو عمل سے کرو، عامل کا کرنا ہے تو عامل سے کرو۔ نہیں، اب بات مکمل کر دوں، اگر عمل کا تقابل کرنا ہے تو عمل سے کرو، اور بحث یوں کرو نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے کہ سمجھ کہ حج افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، نماز افضل ہے کہ زکوٰۃ افضل ہے، نماز افضل ہے کہ خمس افضل ہے، وہ بھی عمل یہ بھی عمل، عمل کا عمل سے تقابل کرو۔ حسین عامل ہیں تو عامل کا تقابل کرنا ہے تو عامل سے کرو، اور بحث یوں کرو حسین افضل ہیں کہ آدم افضل ہیں، حسین افضل ہے کہ نوح افضل ہے، حسین افضل ہے کہ ابراہیم افضل ہے۔ سو گئے آپ؟ ارے عامل کا عامل سے تقابل کرو، حسین بھی عامل ہے، انبیاء بھی عامل تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب تک میرے مزاج کا ماحول نہیں ہوگا آیت کا ترجمہ ہی نہیں کروں گا میں۔ غور کریں آپ، تو آؤ پہچانو حسین اور نماز کا رابطہ کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ نا قدری نہ کیجیے گا، جملوں کی قدر کریں۔ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین اور نماز میں رابطہ کیا ہے، حسین اور نماز میں رشتہ کیا ہے۔ ارے حسین اور نماز میں وہی رابطہ ہے جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ سو کے سنیں گے کیا؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ جو حبیب اور محبوب میں رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے وہی نماز اور حسین میں ہے۔ تو یہ حبیب محبوب کیا ہے؟ دونوں کا مادہ ہے محبت، ایک حبیب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے۔ اب تقاضائے محبت کے تحت کبھی حبیب محبوب پہ قربان ہوتا ہے، کبھی محبوب حبیب پہ قربان ہوتا ہے۔ تو اب تاریخ پڑھو، حسین اور نماز میں کیا رشتہ؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ کبھی حبیب محبوب پہ قربان، کبھی محبوب حبیب پہ قربان۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی نماز پڑھ رہے تھے، حسین پشت رسول پہ آ گئے تو نماز حسین پہ قربان ہونے لگی، اور نماز پہ کربلا میں وقت آ گیا تو حسین نماز پہ قربان ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تب یہ نماز بھی فروع دین میں ہے، روزہ بھی فروع دین میں ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب کچھ ہے۔ اب غور کریں یہ حج کیا ہے۔ میں نے دعائیہ جملہ کہا تھا، اللہ سب کو حج و زیارت سے مشرف فرمائے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں سے احرام باندھیں گے اور کہاں جا کے طواف کریں گے؟ اب کچھ لوگ محرم میں انگلی اٹھا دیتے ہیں، یہ تعزیہ کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حسین اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا تعزیہ میں؟ تو میں حاجیوں سے پوچھتا ہوں آپ کعبے کا طواف کیوں رہے ہیں؟ اللہ میاں بیٹھا ہوا ہے کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں، اب آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، آپ کا تھوڑا دل دماغ ادھر ہے، شادی بیاہ میں بھی جانا ہے تو میں زیادہ وہ نہیں کروں گا، لیکن جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر لوں۔ حج پہ آپ جس
گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، اس گھر کی عظمت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیے بھئی قرآن کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک و تر قرآن میں ہے۔ تو کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب قرآن میں نہ ہو؟ غور کریں آپ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی، عنوان بنایا ہے، چند منٹ تو سن ہی لیجئے۔ جس گھر کی آپ زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں جا کے، یہاں بتا دوں کیا کتنے پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو جیسا ویسے ہی سلوک ہیں۔ کلے پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیے ورنہ سمجھوں گا پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے۔ غور کریں آپ، کتنے پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 پتھر تو آس پاس ہیں، میں جا چکا ہوں حج پہ بھائی۔ تو جو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ میں نے حاجیوں کو دیکھا ہے، حکم تو ہے کنکری مارو۔ ارے جہاں شیطان آیا تھا ابراہیم کو بہکانے، وہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے، جہاں حاجرہ کو بہکایا وہاں ایک پتھر لگا ہوا، جہاں اسماعیل کو بہکایا وہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ تو لوگ جا کے وہاں اظہار نفرت کرتے ہیں شیطان سے، حکم تو ہے کنکری مارنے کا۔ کتنے ہادیوں کو میں نے دیکھا کہ چپل جوتے اتار اتار کے مار رہے ہیں۔ ارے کہاں چلے گئے آپ؟ تو دیکھو پتھر 4 ہیں، ان 3 پتھروں کی تو پٹائی ہوتی ہے، ایک پتھر حجر اسود ہے جسے بار بار چوما جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو پٹنے کے لائق ہے ان کی پٹائی، جو چومنے کے لائق ہے انہیں چوما جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب قرآن کی آیت اب ترجمہ کر رہا ہوں میں، عادت ہے مجھے بولنے کی، ٹاپک سے ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ٹائم آتا ہے، لیکن دیر میں ٹائم آتا ہے آیت کے ترجمے کا، باتیں ایسی آ جاتی ہیں، سامنے پیش کر دیتا ہوں، سنیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ارشاد فرما رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ آیت کس کی شان میں؟ خانہ کعبہ کی شان میں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا؟ ارے ابھی عید دہو الارض مناتے نہیں ہیں کیا آپ؟ بھئی خالی کے مہینے میں 24-25 میں تو منائی ہوگی، منانا چاہیے۔ عید دہو الارض یعنی کیا؟ ارے مناسبت سے بولتا ہوں میں، جہاں زمین بچھانا شروع کیا، پہلا ذرہ زمین جہاں رکھا، اسی لیے ام القریٰ کہا جاتا ہے مکے کو۔ ام القریٰ، ام یعنی ماں، قریٰ یعنی قریے، آبادیاں۔ تو ساری آبادیوں کی اماں کون ہے؟ کہا کہ میں نے مکہ۔ زمین کا ذرہ وہاں ڈالا اور وہاں سے زمین کا فرش بچھنے لگا۔ اب کیا خدا کی شان ہے، اور یہ کیا حسن اتفاق ہے۔ تورات کی ابتدا بھی وہیں سے، ابو تورات کی آمد بھی وہیں سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب چلیے بہرحال اب زیادہ وقت نہیں لوں گا میں جلدی سے پڑھ دوں کہ ان اول بیت، اللہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، کہاں بنایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا، بے بکۃ، ارے میں بک نہیں رہا ہوں، قرآن کا ذکر کرتا ہوں، بے بکۃ۔ غور کریں آپ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر بہت مبارک ہے اور تمام عالمین کے لیے۔ کل تو عالمین پہ بول دیا میں نے، کیوں ریپیٹ کروں میں؟ سارے عالمین کے لیے وہ جو بیت ہے وہ ہدایت ہے۔ اب رک جائیے، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ میں حج پہ گیا ہوں، وہاں دیکھا میں نے کتنے حاجی آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، چکر لگایا، اور ایسے چکر میں آئے کہ کہیں کے کہیں نکل پڑے۔ اب وہاں کی عربی زبان ہے، اب دوسرے ملکوں سے لوگ آئے، اپنی اپنی زبان ہے، تو اشارے سے پوچھ رہے ہیں، ایڈریس دکھا رہے ہیں، بلہ دکھا رہے ہیں، یہ ہمارا قافلہ یہ ذرا ادھر میں کہاں آ گیا۔ تو کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ راستہ کیوں بھول جاتے ہیں؟
جیسے چپ رہیں گے ایسی میں بھی بولوں گا آہستہ آہستہ. کیوں؟ آئے تو ادھر سے در سے، ادھر سے آئے اس در سے، کئی در ہیں نا وہاں، جائیں گے تو دیکھیں گے. آئے ادھر والے در سے اور چکر لگا کے گئے تو دوسرے در سے نکل گئے. ارے جب رخ بدل دیا تو منزل تو جتنا چلو گے دور ہوتی جائے گی. کیا کہہ رہا ہوں میں، غور کریں آپ. چلے جا رہے ہیں منزل تو دور ہو رہے. ارے یہ دیکھیے گا ذرا بتا دیجئے راستہ ہم اپنے قافلے میں کیسے جائیں. میں کہوں گا مسلمان کا ہے کہ ہو تم. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب راستہ دکھانے والا ہے، وہ ہدایت کرنے والا ہے. تو جا کے کعبے سے پوچھو نا ہمارا قافلہ کدھر ہے. غور کیجئے. کہا صاحب نہیں، اگر کعبے سے پوچھیں گے تو وہ بولے گا تھوڑی. اچھا تو اب تو مانو کہ یہ کعبہ ہے مگر سامت ہے. کیا کہا میں نے؟ سامت ہے. یہ کتنا پوچھو یہ بولے گا نہیں. تو یہ آیت کیا معاذ اللہ قرآن کی نہیں ہے کیا نکال کے باہر کر سکتے ہو اس آیت کو؟ قرآن کی آیت ہے. تو اب جواب سنیے. اکثر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے. ظرف بول کے، جب تک چپ رہیں گے ریپیٹ کروں گا، ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کیا نہیں ہے کیا ایسا؟ باعث رجب کو کیا ہوتا ہے؟ بولو نا. باعث دیکھیے وہی لفظ آئی جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے ان کے گھر میں کہاں جا رہے ہیں؟ کنڈا کھانے جا رہے ہیں. کنڈا کھانے جا رہے ہیں. ارے کنڈا کہاں، ٹکیاں کھاتے ہو. کنڈا ہے ظرف، ٹکیاں ہے مظروف. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ہماری زبان میں بھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں. تو وہ ٹکیاں ہیں مظروف، کنڈا ہے ظرف. کنڈا کون کھاتا ہے؟ وہ تو رکھا رہ جاتا ہے. اس میں جلیبی ہے، لڈو ہے، مثلا رسگلہ ہے، ٹکیاں ہیں، وہ کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے. کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں. تو یہ لہجہ قرآن میں بھی ہے. یہ لہجہ قرآن میں بھی ہے. اب میں کیا کہوں، بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک ہوتا ہے ظرف مکان، ایک ہوتا ہے ظرف زمان. کیا کہا میں نے؟ ایک ہوتا ہے ظرف مکان، ایک ظرف زمان. قرآن میں دونوں مثال میں دے دوں گا. سورہ والعصر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. تو ایسا پاک پاکیزہ پوتر کون سا زمانہ ہے جو اللہ کی بے عیب ذات قسم کھا رہی ہے؟ کسی عیبی زمانے کی اللہ قسم کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں دیکھیے اب 2:30 بج جائیں گے اگر ایسے سنیں گے تو آدم کے زمانے کی قسم بالکل نہیں. اس زمانے کی قسم کھائیں گے جب اتنا ظلم ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. غور کریں آپ. کیا نوح کے زمانے کی قسم؟ کیا ایسے زمانہ اس لائق ہے قسم کھانے کے کہ جب نوح جیسے نبی کو پتھروں سے مارا جائے؟ غور کریں آپ. ابراہیم کے زمانے کی قسم؟ نہیں. اس زمانے میں دیکھیے ظلم، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اب میں کہاں تک بولوں میں؟ تو اب تو مانو کہ کوئی ایسے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے. تو اب یہاں بھی دیکھو یہ ظرف زمان ہے. ابھی ظرف مکان بول رہا تھا، ظرف زمان ہے. اور قرآن کا بھی لہجہ ہے کہ اللہ بھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتا ہے. تو اب تو مانو اللہ جو کہہ رہا ہے زمانے کی قسم، اصل میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمانہ ہے ظرف، امام زمانہ ہے مظروف. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہی تو ایک زمانہ ہے جو اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہو جائے گا. اب آئیے ظرف مکان. تو اب سنیے، ہم بولتے ہیں نا ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں. تو بیت ہے ظرف. اب یہاں کوئی چپ نہیں بیٹھے گا. بیت ہے ظرف، اہل بیت ہے مظروف. تو اللہ نے کہا ہم نے گھر بنایا ہدایت کے لیے. تو یاد رکھو بیت ہے ظرف، اہل بیت ہے مظروف. تو بیت ہدایت نہیں کرتا، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں. اب دونوں میں عظمت کس کی زیادہ ہے، کتنی اہم ہے؟ غور کیجئے گا. ابھی نماز پڑھ رہے تھے اور کتنوں نے مسجد ہے نماز پڑھی. اس مناسبت سے بھی ایک جملہ دے دوں، کدھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں اب نہیں بولوں گا میں، آپ بولیے.
نماز پڑھیں گے تو کعبے کی طرف رخ کریں گے نا. اگر کعبے میں ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیں گے سامنے کعبہ. اگر دور ہیں تو سمت کعبہ شرط ہے. تو جو نمازی ہے کدھر نماز پڑھے گا؟ پچھم طرف جہاں کعبہ ہے ادھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، سلانے نہیں آیا ہوں. اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی نمازی کہ آج میں پورب سائڈ رخ کر کے پڑھوں گا تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ نہیں. توجہ ہے. دکھن سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز صحیح ہے. اتر سائڈ میں پڑھ رہا ہے، نماز صحیح ہے. بولیے نا، نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو سبق لو. اگر کسی نمازی کا منہ بیت سے پھر جائے، بیت سے منہ پھر جائے تو نماز باطل. اگر اہل بیت سے دل پھر جائے تو ایمان باطل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اہل بیت سے دل پھر جائے تو ایمان باطل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے آپ. وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد طواف کرتے ہیں، ایک روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے. میں بھی گیا ہوں. اب وہ 7 عدد طواف جو ہوتا وہ تو کر لیا، لیکن ایک دل میں تڑپ تھی. وہ جو شگاف ہے، کیا کہہ میں نے، شگاف سمجھئے، دیوار میں جو دراڑ ہے، ارے جنے کتنے اس میں بھرتی کی گئی. چاندی بھر رہے ہیں، تانبا پتل بھر رہے ہیں، سیمنٹ سے وہ کر رہے ہیں، پھر وہ کھل جاتا ہے. تو معجزہ مٹا سکتے ہو کیا ہیں؟ تو اسے بھی میں ایک الگ سے طواف کر کے اور جا کے چومنے لگتا تھا میں. اللہ یہ شرف بھی سب کو دے. وہ کون سا در ہے؟ غور کیجئے گا. مولا علی جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ارے بیت کو سمجھ رہے تو اہل بیت کو بھی سمجھو. کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں. اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے، ولد علی فی جوف الکعبہ. کعبے کے بیچوں بیچ والے حصے میں مولا علی پیدا ہوئے. اور شگاف کیسے ہو گیا تھا؟ اب ایک جملہ یاد دوں گا، پرانے بزرگوں کی یاد تازہ کیجیے آپ ہیں. تب کچھ لوگ کہتے ہیں اے معجزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا نا، کچھ لوگ اعتراض کے لیے پیدا ہوئے، کچھ جواب کے لیے پیدا ہوئے کہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ارے تو اتفاق ہے. فاطمہ بنت اسد آئیں تو دیوار میں شگاف ہو گیا. انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور داخل ہو گئیں. میں نے اچھا یہ اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق ہو گیا کہ در پھٹ گیا؟ اللہ کے حکم سے نہیں ہوا یہ. نہ اتفاق ہے. تو چلے اتفاق سے در پھٹا، وہ داخل ہو گئے. پھر بند کیسے ہو گیا؟ یہ بھی اتفاق سے ہو گیا ہے. اب پھر جب وہ علی کو گود میں لے کے باہر آئیں پھر دیوار کھل گئی. یہ اتفاق سے ہو گیا. تو بولو کہاں کہاں اتفاق کے پہرے بٹھاؤ گے؟ اب لفاظی لوگ پسند کرتے ہیں تو میں بول دوں، علی کعبے میں پیدا ہو گئے اتفاق سے. 3 دن اللہ کے مہمان رہے اتفاق سے. پھر دیوار میں شگاف ہوا، فاطمہ بنت اسد باہر آ گئیں لے کے اتفاق سے. نبی کی آغوش میں آ گئے اتفاق سے. قرآن سنا دیا اتفاق سے. توریت سنا دی اتفاق سے. انجیل سنا دی اتفاق سے. زبور کی تلاوت کر دی اتفاق سے. گہوارے میں آ گئے اتفاق سے. کلہ اجدر کو چیر دیا اتفاق سے. ارے نہیں بول رہے آپ. در خیبر اکھاڑ لیا، توجہ ہے نا، اتفاق سے. در خیبر اکھاڑا اتفاق سے. مرہب کو مارا اتفاق سے. انتر کو پچھاڑا اتفاق سے. پتھر پہ دین کا علم گاڑا اتفاق سے. کہاں چلے گئے آپ؟ غدیر میں آ گئے اتفاق سے. من کنتوں کا تمغہ ملا اتفاق سے. اتممتوں کی سند ملی اتفاق سے. توجہ نہیں دی آپ نے. تو اب تو مانو، اب تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی ساری فضیلتوں نے ذات علی ہی پر اتفاق کر لیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا اتفاق. ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے آپ. تو ہم وہ ہیں جو بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں. نسبت سے عظمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں کہ صلوات پڑھ دیں. ایک جملہ دے دوں میں. سلطان پور زیادہ دور تو نہیں ہے، میں وہیں اسٹیشن پہ اتر کے گاڑی سے آیا ہوں.
ارے میرا سب یہ دھانگا ہوا ایریا ہے، نئی جگہ نہیں ہے۔ سلطان پور برس میں نے اشرے پڑھے ہیں وہاں، طالب علمی کے زمانے میں اشرے پڑھتا تھا۔ میرے استاد محمود الحسن خان صاحب بھی تھے، پیہانی میں 2.5 سال ہم لوگ رہے ہیں، تو وہاں سے مجھے اشرا پڑھنے کو اپنے یہاں بھیجتے تھے۔ تو اپنی شان میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ وہاں مجھ سے ایک سوال ہوا، دل لگائیے تو بول دوں، آخری جملہ ہوگا کہ مولانا یہ بتائیے کہ کیا ثبوت ہے کہ علی کعبے میں پیدا؟ ہم نے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں، جواب دینا ہے۔ ہم نے علی تو کعبے میں پیدا ہوئے، تو کیا آپ تو قرآن سے زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ کون کہہ رہا؟ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ۔ تو ٹھیک ہے، آج رات میں دکھا دوں گا۔ سمجھ گئے آپ؟ رات کو مجلس میں دکھاؤں گا، اور ان سے کہہ دینا آ کے بیٹھو مجلس میں، اور دیکھو ثبوت میں دوں گا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، قرآن سے دوں گا۔ ہیں قرآن سے؟ میں نے ہاں رات میں آنا مجلس میں۔ اب سنیے، میں نے کہا خانہ کعبہ کے لیے اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل سے کس بات کا عہد و پیمان لیا ہے؟ اللہ جو ہے آپ کو توفیق دے، آپ کے افہام و تفہیم میں اور اضافہ فرمائے۔ اب جلدی سے میں بولنا چاہ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، تو میں نے رات میں جواب دے دیا۔ میں نے سنو، یہ سوال تو تاریخ کا ہے کہ تاریخ میں دکھائیے علی کعبے میں پیدا ہو، تو تاریخ میں تو ہے، اور تم کہہ رہے آپ قرآن سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو قرآن میں دکھائیے۔ تو لو دیکھو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے ایک آیت پڑھ دی، علی کا کعبے میں پیدا ہونا جو ہے وہ سب ثابت کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کئے دن رہے ہیں کعبے میں؟ نہیں، میں چپ ہو جاؤں گا۔ مولا علی ولادت کے بعد کئے روز مہمان رہے؟ اللہ تو یہ 3 یاد رکھیں۔ ارے ہر 3 برا نہیں ہوتا ہے، کہاں ہے آپ؟ ایک جملہ دے دوں تاکہ بول پڑیں، ہر 3 برا نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ معدود برے ہوتے ہیں، عدد برا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ یاد رکھیں 3 دن، اگر 7 دیا تو یہ آخری جملہ، اس کے بعد زحمت تمام کروں گا میں۔ آپ غور کریں کہ میں نے کہا کہ سنو، آج دن میں مجھ سے سوال ہوا، اب جواب سنو۔ اور سوال کرنے والے آئے ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں کہا تھا میں نے سنو، کعبے میں علی پیدا ہوئے، قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، میں نے کہا اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل دونوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو۔ اور پاک کر دو کاہے سے؟ الرجس من الاوثان، یہ جو بت ہیں ان کو بھی اصطلاح قرآن میں رجس کہا گیا ہے، تو ان سے پاک کر دو۔ تو چلیے اب ٹائم نہیں ہے جو تفصیل میں جاؤں، تو پاک کیا یا نہیں سارے بتوں سے؟ اللہ گھر ابراہیم نے خالی کرایا یا نہیں کرایا؟ اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے قرآن سے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو آپ سنے گا کہ بھائی کیوں گھر پاک کرایا؟ سنو، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو آؤ سوال کرو، یا اللہ کس کے لیے گھر پاک کرا رہا ہے؟ تو اللہ نے آگے آیت میں کیا کہا؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع بجا لانے والوں کے لیے، سجدے ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو اب ہر حاجی کہے گا کہ طواف تو ہم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے میں نے خالی طواف کا ذکر کیا؟ کہ رکوع بھی تو کرتے ہیں، سجدے بھی، ہم نے خالی رکوع سجدے کا ذکر ہے، ایک لفظ کو کیوں بھول جا رہے ہو؟ اب اگر سمجھ لیں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ اللہ خالی طواف کا ذکر نہیں کر رہا، رکوع سجود کا ذکر نہیں کر رہا، ایک لفظ اور بھی تو ہے، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ گھر کو پاک کر دو میرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں 3 دن تک مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔
3 दिन तक मस्जिद में ठहरना पड़ता है। माशाअल्लाह मुतवज्जे हो गए। तो अब यहाँ मस्जिद वाले एतकाफ की बात नहीं हो रही है, काबे वाले एतकाफ की बात हो रही है। तो बताओ कि अली के अलावा कोई और है जिसे 3 दिन तक काबे में रहना नसीब हुआ हो? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैंने दुआया फिक्रा कि अल्लाह सबको हज और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और बार बार जाना नसीब हो। अब यहाँ पर चाँद तो हो गया है, ये महीना ज़िलहिज्जा का है। खाली खुशियों का महीना है क्या? क़यामत की तारीख़ें भी हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हज पे जाते हैं और हज करके घर वापस आ जाते हैं। लेकिन सोचिए 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, कहाँ आ गए? मक्के में। तो मक्का कब छोड़ा? 8 ज़िलहिज को मक्का छोड़ के करबला की तरफ रवाना हो गए। इतने हल्के में मसाइब न सुना करें, 2-3 मिनट में ज़हमत तमाम। तो ये 8 तारीख़ में इमाम को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? 400 यजीदियों को भेज दिया गया कि जाओ हुसैन को वहीं कत्ल कर दो। इमाम हुसैन तो जो है इल्म गैब रखते थे, समझ गए कि ये मुझे कत्ल करेंगे तो हुर्मत मक्का बर्बाद होगी। लिहाजा हुर्मत मक्का बचाने के लिए इमाम ने मक्का छोड़ दिया। तो छोड़ क्या दिया? छोड़ा दिया गया। तो मैं कहूँगा खुश नसीब है वो हाजी जो हज पे जाते हैं और हज करके आते हैं। हाय मेरे हुसैन, हज की शहादत से महरूम किया गया, आपने हज को एतकाफ से बदल दिया और मक्का छोड़ के रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। अब जगह जगह हुसैन पे क्या बीत रही है, चूँकि महीना किसकी शहादत का है वो भी आपकी नज़र में है। तफसील में नहीं जाऊँगा, तारीख़ें आएंगी तो इंशाअल्लाह आप रोएंगे। एक जुमला सुन लें। मक्का छोड़ के अब हुसैन करबला के लिए रवाना हुए और एक मंजिल आई जहाँ खैमा जन हुए, खैमे लगा दिए गए। देखा एक सवार आ रहा है। कहा भैया अब्बास ज़रा इस सवार से पूछो कहाँ से आ रहा है, इसे मेरे पास लेके आओ। मौला गए। कहा भाई तू कहाँ से आ रहा है? कहा मैं कूफे से आ रहा हूँ। अच्छा मेरे आका हुसैन तुझे याद कर रहे हैं। वो आया, इमाम को सलाम किया, खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। अरे तू कूफे से आ रहा है? कहाँ? ये बता कि वहाँ तो मैंने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना एलची बना के भेजा है, तूने कूफे को किस हाल में छोड़ा? कहा मौला वहाँ तो मुस्लिम बिन अकील का सर कट गया, छत से लाश नीचे फेंक दी गई, पाँव में रस्सी बांध कर गली गली में लाश घसीटी जा रही है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा कोहराम बर्पा हो गया। अब जनाब अब्बास खैमे में आए। कहा बहन ज़ैनब अब मैं करबला पहुँच के इंतकाम लूँगा, सब्र से काम लो। अब एक रवायत और पढ़ दूँ मैं। एक ख़बर थी, अल्लाह अकबर, असबाब ज़ाहिर के ज़रिए से। एक ख़बर थी मोजज़ाती। वो रवायत मैंने बड़े बुज़ुर्ग उलमा से सुना है और किताबों में है कि वहाँ पर जनाब अब्बास इमाम हुसैन के पास खड़े थे। यहीं उतर जाऊंगा मिंबर से बस मैं। वहाँ खड़े हुए थे, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं पहरे के लिए, जनाब अब्बास खड़े हुए हैं। अरे मामूली मर्तबा नहीं जनाब अब्बास का, कितनी हुसैन से मोहब्बत थी, लम्हे भर को भी तन्हा नहीं छोड़ते थे। वो खड़े हुए हैं। अचानक देखा इमाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अब्बास तड़प गए। आका यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, आप किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? क्या भैया क्या देखना चाहते हो किसके सलाम का जवाब दे रहा हूँ? कहा मौला दिखाइए। अब इमाम ने बुलाया, 2 उंगलियां उठाई। क्या मेरी उंगलियों के बीच में देखो। अब जो देखा दारुल इमारा की छत पर मुस्लिम सर झुकाए बैठे, जालिम तलवार लिए खड़ा है। अब्बास को जलाल आ गया। आवाज़ आका। अरे जिस मोजज़े से मंजर दिखाया उसी मोजज़े से मुझे कूफे पहुंचा दीजिए। अल्लाह अकबर।
کہا بھیا کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہا حکومت کا تختہ پلٹ دوں گا۔ ارے میرے جیتے جی مسلم کو قتل کیا جا رہا۔ کہا بھیا اب دوبارہ دیکھو۔ اب جو عباس نے کیا دیکھا، اب نے دیکھا کیا نظر آیا، چھت پہ تو مسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں، ظالم تلوار لیے بیٹھا ہے، اور نیچے کہیں رسول اللہ کھڑے ہیں، کہیں علی مرتضی، کہیں فاطمہ زہرا۔ اے بھیا مسلم کے غمخوار تم سے پہلے پہنچ گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار آواز تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا ہمارے درمیان سے مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی ادوات عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔